السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے درخت میں پوشیدہ اسرار۔ بڑا اکابرین کی جانب سے یہ ترتیب دیا ہوا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی ہی سے جو ہے ان باتوں کو پیش کیا گیا ہے۔ تو اس میں تجزیہ کیا گیا ہے کہ انسان اور درخت، ان کے درمیان جو ہے جو کیفیات ہوتی ہیں، انسان کی کیفیات جو ہے وہ کھل کر سامنے باتیں آ رہی ہیں، اور درخت جو ہے اس کے اندر کے کیفیات جو ہیں وہ اجاگر کی جا رہی ہیں۔ اسے بڑے غور سے سننا اور اس کے اوپر جو ہے ذہن کو لگانا اور پھر ان باتوں کو اپنانا، اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے یہ ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ ہمارے اعمال کا دار و مدار بھی انہی چیزوں پر ہے۔ تو بات آگے بڑھا رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ سردیوں کے موسم میں برفانی علاقوں کے درختوں کو دیکھا کہ ان کے پتے بھی ختم ہو جاتے ہیں، پھل پھول بھی ختم ہو جاتے ہیں، بالکل ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں، یعنی ایک دم نہ پتے نہ پھل نہ پھول کچھ بھی، ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کسی نے زمین میں لکڑی گاڑ دی ہو۔ ان پر خوب برف گرتی ہے، وہ اس برف کے اندر بھی صبر سے کھڑے رہتے ہیں، برفانی ہواؤں کے جھکڑ بھی چلتے ہیں، مگر وہ ان میں بھی کھمبے کی طرح گڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان درختوں کو پتہ ہے کہ اب ماحول مخالف چل رہا ہے، مگر یہ وقت بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اگر بہار ہمیشہ نہیں رہی تھی تو یہ خزاں کا موسم بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس لیے مجھے صبر کے ساتھ 2-3 مہینے گزارنے ہیں۔ چنانچہ جب وہ 2-3 مہینے کا وقت گزار لیتا ہے درخت،
تو سردیاں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر بہار کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی لکڑی نما درخت کے اندر سے کونپلیں نکلتی ہیں، پھر پتے نکلتے ہیں، شاخیں نکلتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس درخت کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے اور پھلدار پھولدار درخت جو ہے بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ اسے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ اصل بات یہی ہے کہ درخت کی جو ہے مثال دے کر ہمیں جو ہے اپنے آپ کو درست کر لینے کے واسطے ہمارے لیے اس کے اندر سبق رکھا ہے پروردگار نے، لہٰذا اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ بسا اوقات ہمیں بھی مخالفت کے ماحول میں رہنا پڑ جاتا ہے، مگر درخت کی طرح ہم بھی صبر اور ضبط کے ساتھ وقت گزار دیں۔ اگر صبر سے وقت گزار دیں گے تو غم کی شام بھی ختم ہو جائے گی۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ یہ صبر آزما وقت گزر جاتا ہے اور پھر اللہ تعالی بہار کا وقت عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر پھل کی قیمت میں پوشیدہ اسرار ہیں۔ درخت کا ہر پھل اپنی ایک قیمت رکھتا ہے، اسی طرح معاشرے کا ہر فرد اپنی قیمت رکھتا ہے۔ جس طرح ہر اینٹ اپنی قیمت رکھتی ہے، جب یہ سب جڑ جاتی ہیں تو پھر یہ ایک دیوار بن جاتی ہے۔ اسی طرح معاشرے کا ہر فرد اپنی ایک قیمت رکھتا ہے، جب سب آپس میں دلوں کو جوڑ لیتے ہیں تو پھر یہ برائی کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کسی کو کم نظر سے نہ دیکھیں۔ کیا معلوم اللہ کے ہاں وہ انسان زیادہ مقام رکھتا ہو، ہمیں کسی کے بارے میں کیا معلوم ہے کہ اس کا کون سا عمل اللہ رب العزت کو پسند آ جائے۔ یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو، کیا کون ہے۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کہ کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہر بندہ مومن کو محبت کی نظر سے دیکھیں، عزت کی نظر سے دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، پھر بیت اللہ پر نظر پڑی تو فرمایا کہ بیت اللہ شرف اور تعظیم و تکریم کا مقام ہے، مگر حرمت المؤمن ارجع من حرمت الکعبہ۔ ہاں، اللہ کے ہاں مومن کا احترام بیت اللہ کے احترام سے بھی زیادہ ہے۔ اب ہم بیت اللہ شریف کا تو غلاف پکڑ کر روتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، اور مومن بندے کا گریبان پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے کسی مومن کا احترام اس لیے کیا ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے، یہ اللہ کی توحید کو ماننے والا ہے، اور یہ رسالت کی تصدیق کرنے والا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہم نے؟ درخت کے جلنے میں خاموش پیغام جو ہے ہمیں مل رہا ہے کہ جس طرح آگ کی ایک چنگاری پورے درخت کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح یہ ایک برا کلمہ انسان کے منہ سے نکلتا ہے اور جنت کی بجائے
جہنم جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مثلاً کفریہ بول دیتے ہیں، اسلام کے خلاف بول پڑتے ہیں، ایمان والوں کے خلاف باتیں کر دیتے ہیں، سنت کا استخفاف کر لیتے ہیں، یوں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کلمات کفر کے بیان میں لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے ہوں اور ان میں سے ایک یہ کہہ دے کہ بھائی یہ شریعت کی بات ہے، اور آگے سے دوسرا یہ جواب دے دے کہ رکھ پڑے شریعت کو، فقد کفر، تو یہ جملہ جو ہے اس آدمی کو، اس انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، گویا وہ کافر ہو گیا۔ یعنی شریعت مقدم ہے، اور شریعت کی بات اگر کوئی کہتا ہے، وہ غصے کی حالت میں اگر کہتے ہیں میں شریعت وغیرہ کو نہیں مانتا، وہ شریعت کو اٹھاؤ بازو رکھو، ایسا اگر کچھ کہہ دیا، زبان سے کچھ جملے نکال دیا، اسی وقت اس پر کفر کا فتویٰ جو ہے لگ جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کلمہ کہنے والا بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان بڑی نازک چیز ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے۔ آج کل تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت کھلے انداز سے اپنے منہ سے ایسے کفریہ کلمے نکالتے ہیں اور ان کو اپنے ایمان کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ جس طرح بارش برستی ہے تو درخت کو سرسبزی اور شادابی مل جاتی ہے، اسی طرح جب انسان کے اوپر علم و عرفان کی بارش برستی ہے تو اس کو روحانی طور پر بہار نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ علماء صلحاء کی محفلوں میں بیٹھنا اور اپنے اوپر لازم کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بمجالست العلماء و استماع کلام الحکماء، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم علماء کی مجالس میں بیٹھو اور اہل دانش کی باتیں سنو۔ اس لیے کہ جس طرح بارش کے برسنے سے زمین کو زندگی مل جاتی ہے، اسی طرح علم و حکمت کی باتوں کو سننے سے مردہ دلوں کو زندگی مل جاتی ہے۔ جس طرح درخت کو اپنے پھل بھاری نظر نہیں آتے، اسی طرح انسان کو بھی اپنے گناہ وزنی معلوم نہیں ہوتے۔ دوسرا بندہ چھوٹی سی غلطی کر لے تو بڑی نظر آتی ہے، اور خود جتنی بھی بڑی غلطی کر لیں اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ہمارا مزاج بن چکا ہے ایسا، ہماری فطرت ہی بگڑ چکی ہے۔ ایک خودرو درخت بھی ہوتا ہے، وہ درخت خود بخود اگ آتا ہے، اس لیے اسے خودرو درخت کہتے ہیں۔ اسے پانی دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کی شاخوں کی کاٹ تراش بھی کوئی نہیں کرتا، لہٰذا وہ دیکھنے میں بڑا بے ڈھنگا سا ہوتا ہے اور اس کا پھل بھی پورا نہیں ہوتا۔ اور ایک درخت وہ ہوتا ہے جس کا مالی بھی ہوتا ہے، وہ اس کی جو پروننگ کر کے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے اوپر بڑھاتا ہے، وہ اس کو پانی بھی دیتا ہے، نیوٹریشن کا بھی خیال رکھتا ہے۔ ایسا درخت پھل بھی زیادہ دیتا ہے اور دیکھنے میں خوبصورت بھی ہوتا ہے۔ بالکل یہی مثال انسان کی بھی ہے۔ بعض انسان اپنے بڑوں کی تربیت میں ہوتے ہیں، ان کی شخصیت دیکھنے میں بھی دیدہ زیب ہوتی ہے، اور ان کے اعمال سے اللہ کے بندوں کو راحت ملتی ہے۔ اور کچھ بندے خودرو درخت کی مانند ہوتے ہیں، ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا،
نہ استاد سمجھا سکتا ہے اور نہ ہی ماں باپ سمجھا سکتے ہیں، وہ خود ہی بڑے ہوتے ہیں۔ جیسے کانٹے دار درخت ہوتا ہے ویسے ہی ان کی بھی شخصیت ہوتی ہے، کبھی اس کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ الجھتے رہتے ہیں، جس سے نقصان ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کے اوپر استقامت کے ساتھ جمے رہیں۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر پر جا رہا تھا، راستے میں تھک گیا اور ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے درخت سے آواز آتے سنی۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ سمعی بصری کشف عطا فرما دیتے ہیں، وہ عجیب سی آوازیں سنتے ہیں جو ہم نہیں سن پاتے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ درخت مجھ سے گفتگو کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یا سری کم مثلی، اے سری تو میرے جیسا ہو جا۔ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ درخت مجھے کہہ رہا ہے کہ اے سری تو میرے جیسا ہو جا۔ تو میں نے اس درخت سے مخاطب ہو کر کہا، کیف اکون مثلک، میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ تو درخت نے جواب میں کہا، ان الذین برموننی بالاحجار فارموہم بالاسمار، جو لوگ میری طرف پتھر پھینکتے ہیں میں ان لوگوں کی طرف اپنے پھل لوٹاتا ہوں۔ تو بھی میرے جیسا ہو جا، تجھے بھی لوگ پتھر ماریں گے اور تو بھی ان پتھروں کے جواب میں اپنا پھل لوٹاتا رہنا، ان کے ساتھ حسن خلق سے پیش آنا۔ فرماتے ہیں کہ میں درخت کا جواب سن کر بڑا حیران ہوا کہ درخت نے کیا عجیب بات کہی، لیکن فوراً میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگر یہ درخت اتنا اچھا ہے کہ پتھر مارنے والوں کو بھی اپنا پھل کھلاتا ہے، تو پھر اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی غذا کیوں بنایا؟ فرماتے ہیں کہ جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا تو میں نے درخت سے یہ سوال پوچھا، فکیف مسیرک الی النار، اے درخت پھر یہ بتا کہ اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا؟ یعنی اگر تم اتنے ہی اچھے تھے تو تم آگ کی غذا کیوں بن گئے؟ کہتے ہیں کہ اس سوال کے جواب میں گویا ٹھنڈی سانس لے کر درخت کہتا ہے کہ سری میرے اندر خوبی بھی بڑی اچھی ہے کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں انہیں پھل دیتا ہوں، لیکن میرے اندر یہ خامی بھی بہت بری ہے جس نے میری تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیا۔ پوچھا، اور کون سی خامی؟ درخت کہنے لگا، فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَاءِ هَكَذَا هَكَذَا، جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر کو ڈول جاتا ہوں۔ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو اس کے اوپر جو ہے میں کام کرتا ہوں۔ سری میرے اندر استقامت نہیں ہے، اور یہ بات میرے اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ میری خوبیوں کے باوجود اللہ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا۔ بھائیو، شریعت و سنت پر قائم ہو جائیے، اپنے آپ کو سنت کے رنگ میں رنگ لیجئے۔ فحاشی، عریانی، گناہ اور ظلمت والے ماحول سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم اگر دین کے احکام پر عمل کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے۔ طلباء مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں جناب، نگاہوں کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ تو بھائیو، جب مشکل زیادہ ہے تو اس پر اجر بھی زیادہ ملے گا۔ جتنا مشکل ہوگا اتنا زیادہ اجر ملے گا،
لہٰذا ہمت سے کام لیجئے۔ لوگ جب آج کے دور میں برائی کو نہیں چھوڑ رہے تو ہم پھر اچھائی کو کیوں چھوڑیں؟ چنانچہ نیکی، شرافت اور اعلیٰ پر اپنے آپ کو جما دیجئے۔ نفس اور شیطان ہمیں بہکائیں گے، ان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ جب اللہ رب العزت کے ہاں عزت والے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو عزتیں عطا فرما دیں گے اور آخرت میں الحمدللہ اونچا مقام بھی ملے گا۔ سندل کا درخت اس کلہاڑے کے منہ کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے جو کلہاڑا اسے کاٹتا ہے۔ گویا اس نے برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیا ہے نا۔ کہ سندل کے درخت کو کلہاڑی سے کاٹنا کون سا اچھا کام ہے؟ مگر سندل کیا کرتا ہے؟ اس بات کو نظر انداز کرتا ہے۔ جب وہ سندل کی لکڑی کو کاٹتا ہے اس کلہاڑے سے تو کلہاڑے کے اوپر جو ہے خوشبو آ جاتی ہے سندل کی، اس کو معطر کر دیتا ہے۔ ہم بھی ایسے بن جائیں۔ فطرت ہمیں یہ سبق سکھا رہی ہے کہ ہم بھی برائی کے بدلے میں اچھائی کا معاملہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اسے اخلاق حمیدہ تو نہیں کہتے۔ قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کو اچھائی کے ساتھ دھکیلو، یعنی بدلا دو۔ اچھا بتائیے کہ اگر ناپاک کپڑے کو پاک کرنا ہو تو کیا پیشاب کے ساتھ پاک ہو جائے گا؟ جب بھی ناپاک کپڑے کو پاک کرنا چاہیں گے تو ہمیشہ پاک پانی سے پاک ہوگا۔ اسی طرح جب بھی آپ برائی کو ختم کرنا چاہیں گے تو وہ اچھائی سے ختم ہوگی، وہ بدلے میں برائی سے بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اچھے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی اچھا بنا دیں گے۔ ہم وہ کریں جو ہمارے اختیار میں ہے، پھر اللہ رب العزت وہ کریں گے جو پروردگار کے اختیار میں ہے۔ پھول کی پتیاں اس ہتھیلی کو بھی خوشبودار بنا دیتی ہیں جس میں پتیوں کو مسل دیا کرتی ہے۔ آپ پھول کی پتیوں کو ہاتھ میں لے کر مسل دیں اور پھر اپنے ہاتھ کو سونگھ کر دیکھیں، خوشبودار ہوگا۔ یعنی خوشبودار پتے کو، پنکھڑی کو مسلنے کی وجہ سے ہاتھ میں خوشبو آ گئی، تو وہ ہاتھ کو اس نے جو ہے مسل دیا، اس کے باوجود اس نے اپنی کیفیت جو ہے وہ عطا کر دی بدلے میں۔ تو کیا ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم برائی کے بدلے میں اچھائی دینے کا اصول اپنائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں کتنی رحمتیں ملتی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ قریب رہ کر ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے۔ میاں بیوی آپس میں اکٹھے رہتے ہیں تو بیوی کو خاوند سے 1000 شکوے ہوتے ہیں، اور خاوند کو دیکھو تو اسے بیوی سے 1,00,000 شکوے ہوتے ہیں۔ اور جب وہی الگ الگ ہو جائیں تو بیوی آنسو بہا رہی ہوتی ہے، پوچھا جائے کہ کیا ہوا تو کہتی ہے کہ خاوند فوت ہو گیا، بڑا اچھا تھا میرا خاوند، میرے بچوں کا باپ تھا، میرے سر کا سایہ تھا، عزت کے ساتھ میں رہتی تھی، کوئی مجھ پر باتیں تو نہیں کر سکتا تھا۔ فوت ہونے کے بعد اس کی اہمیت میرے سامنے آ رہی ہے، اور وہ خاوند جو بیوی میں ہزاروں عیب نکالتا تھا، بیوی کے فوت ہونے کے بعد رو رہا ہوتا ہے۔ پوچھا جائے کہ خان صاحب پریشان کیوں بیٹھے ہیں تو کہتا ہے جناب بیوی فوت ہو گئی ہے، اس نے میرے گھر کو سنبھالا ہوا تھا،
گھر آباد کیا ہوا تھا، میں کاروبار میں چلا جاتا تھا تو مجھے گھر کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ اب سمجھ میں آئی نا بات، بھئی اللہ کی نعمت کی قدردانی کے لیے جو ہے نعمت چھن جانے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ جب نعمت ہاتھ سے نکل جاتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک نعمت تھی۔ انگریزوں کے ہاں ایک عادت ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس سے اظہار محبت کے لیے قبر پر پھول لے کر آتے ہیں اور میت کی قبر کے ساتھ منوں کے حساب سے پھول اکٹھے کر دیتے ہیں۔ اس پر کسی انگریز شاعر نے شعر لکھا، "Why we wait till a person die"۔ ہم پھول پیش کرنے کے لیے کسی بندے کے مرنے کا کیوں انتظار کرتے ہیں؟ زندگی میں ہی اسے پھول پیش کر دینا چاہیے تھا۔ اگر پیش کر دیتے تو اس کو بھی خوشیاں نصیب ہو جاتی اور ہمارا بھی دل خوش ہو جاتا۔ بھائیو، عزیزو، بزرگوں، دوستو، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت ہماری بہتر فرمائے۔ اور یہ جو مثالیں دی جا رہی ہیں، درخت کی مثال، پھول کی مثال، پنکھڑیوں کی مثال، صندل کی لکڑی کی مثال، کہ اس سے مماثلت ہو جانے کی وجہ سے اس کی اچھائی ہمارے اندر آ رہی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں کہ ان اعمال کی بدولت ہمارے اندر بھی اچھائیاں پیدا ہو جائیں گی اور ہم سے لوگوں کو جو ہے صحیح جو ہے محبت اور مروت حاصل ہوگی اور لوگوں کو ہماری وجہ سے فائدہ بھی ہوگا۔ تو بھائیو، عزیزو، بزرگوں، دوستو، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ اللہ کی مرضی پر ہماری باقیہ زندگی جو ہے گزر جائے، یہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما دے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔